نجاشی یہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اسحمہ اس کا نام تھا۔ مسلمانوں نے ہجرت کی، مسلمانوں کو جگہ دی، اس نے خود اسلام قبول کیا، اور جب اس کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں نجاشی کی وفات کی خبر ملی۔ آپ صحابہ کو لے کر عیدگاہ کی طرف نکلے، وہاں جا کر نجاشی کی جنازہ پڑھائی، آپ نے نجاشی کی جنازہ پڑھائی۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی ان کا مسلک یہ ہے کہ غائبانہ جنازہ پڑھانا درست ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازہ غائبانہ پڑھائی تھی۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں، غائبانہ جنازہ نہیں ہے۔ تو سوال ہے کہ یہ تو حدیث میں خود موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازہ پڑھائی تھی، تو امام ابو حنیفہ امام مالک دیکھو دونوں طرف سے مجتہدین ہے، دونوں کا اجتہاد ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک فرماتے ہیں یہ غائبانہ جنازہ نہیں تھی، اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں مسلمانوں کو لے کر نکلے، اللہ نے حجابات اٹھا دیے، اور نجاشی کا جو اس کی چارپائی تھی جس پر جنازہ پڑا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے کر دیا۔ جیسے معراج سے جب آپ واپس آئے، مشرکین نے پوچھا مسجد اقصی کی نشانیاں کیا ہے، اللہ نے حجابات اٹھا دیے، مسجد اقصی سامنے کر دی، جو وہ پوچھتے گئے آپ بتاتے گئے، تو نجاشی آپ کے سامنے کر دیا۔ تو یہ غائبانہ جنازہ نہیں تھی، ایک بات۔ دوسری بات، امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، ورنہ آپ نے عام طور پر اس طرح دوسرے مسلمان دوسرے شہروں میں فوت ہوئے، آپ نے ان کی غائبانہ جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں غائبانہ جنازہ نہیں پڑھی گئی، تو یہ ایک خصوصی جنازہ تھا جو نجاشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حجابات اٹھا دیے۔ بہرحال حنبلی مسلک میں، شافعی مسلک میں غائبانہ جنازہ ہوتا ہے، وہ جائز ہے ان کے یہاں، یہ اجتہادی مسائل میں حق اور باطل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، اس میں کبھی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نہیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے مسلک کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے، جنازہ اللہ نے آپ کے سامنے کر دیا تھا، اب ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے تو یہ خصوصیت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہاں پرانا واقعہ ہے، ایک عرب نوجوان آیا مسجد میں، روتا ہوا آیا، کہنے لگا امام صاحب، شیخ میری والدہ فرانس میں فوت ہو گئی ہے، جمعرات کا دن تھا، دوسرے دن جمعہ تھا، تو کہا کہ کل جمعے کا دن ہے، جمعے کے بعد آپ میری اماں کے لیے غائبانہ جنازہ پڑھا دیں۔ اب ہمارے یہاں غائبانہ جنازہ نہیں ہوتی، اور میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں اس کو یہ ساری ڈیٹیل بتاؤں، یہ رو رہا ہے، یہ غم میں ہے اس وقت، تو یہ کہے گا مولوی صاحب میں مسئلہ پوچھتے تو نہیں آیا ہوں آپ سے، میں تو آیا ہوں اماں کے لیے جنازہ پڑھایا، اور آپ مجھے بتا رہے ہیں فلاں مسلک میں یہ، فلاں مسلک میں یہ ہے۔ ہر موقع محل کے لحاظ سے حکمت کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، بات یہ ہے، ہمارے یہاں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں یہاں نماز پڑھنے کے لیے، بہت سے لوگ غائبانہ جنازہ سے واقف بھی نہیں ہے، ان کے یہاں نہیں ہوتی، تو اگر آپ محسوس نہ فرمائے تو جمعے کے بعد نماز کے بعد دعا تو ویسے ہی ہوتی ہے، تو میں اسی دعا میں آپ کی اماں کا نام لے کر دعا کر دوں گا، وہی دعائیں وہاں نماز کے بعد پڑھ دوں گا۔ انہوں نے کہا شیخ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے کھڑے ہو کر دعا پڑھے چاہے بیٹھ کر پڑھے، میری اماں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے، جو ہمارے شاگرد ہیں، جو نوجوان ہیں، علماء طلبہ، میں ان سے کہتا ہوں ہر جگہ مسئلہ بتانے کا انداز اس موقع کے مناسب ہونا چاہیے۔ اور کوئی آپ سے کہے جی غائبانہ جنازہ پڑھائے، وہ بیچارہ رو رہا ہے غم میں، آپ کے جی ہم حنفی ہم نہیں پڑھاتے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں۔ آپ اس کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں، آپ اس کے لیے نماز کے بعد ویسے ہی دعا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال نجاشی کی غائبانہ جنازہ
جو ان کے یہاں جائز ہے، ہمارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ نجاشی تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی۔